اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب ابھی یہ نطفہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتے سے پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں؟ لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، جوانی کتنی ہوگی، بڑھاپا کیسا ہوگا۔ چنانچہ ساری تفصیلات اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ جلدی سے مجھے جواب دیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کہاں سے پوچھ کے لائے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل اور رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے عرض کی، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، یعنی کہ اس کا حمل ضائع ہو جائے، بچہ مر جائے، لیکن پھر بھی وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے قسم دے کر پوچھا کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل گرنے کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے؟ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے اس میں ایک غلام یا کنیز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس پر اپنا کوئی گواہ لاؤ۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ مجھ سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے زیدہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، انہوں نے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے تھے کہ امیر المومنین نے ان سے عورت کے حمل گرا دینے کے خون بہا کے سلسلے میں ان سے اسی طرح مشورہ کیا تھا۔ غزوہ بنو المستلق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملی تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں، لیکن حمل نہ ٹھہرے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عزل بھی کرو تو کوئی قباحت نہیں، مگر قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے
وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی، اس لیے تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ موجودہ جبری نسل بندی کا جواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے۔ اور مجاہد نے قضا سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جان جو پیدا ہونی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پیدا کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور نیک بنائے اور اچھے اخلاق والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔